کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزو، کسی اور نے نہیں، تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ عبث نہیں پیدا کیے گئے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے، ایک دن تو دور کی بات، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو؟ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری۔ آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی، تھوڑی دیر آپ آرام کرتے، اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتا اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے۔ پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے، بانگ دینا سمجھتے ہوں کہ مرغا پکارتا ہے۔ اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے، سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے، یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے اب، حالانکہ اس کی فضیلت آئی ہے یہ دیسی مرغے کی، اس کو مارنے سے بھی منع کیا گیا، کہا گیا کہ اس کو اذیت نہ دو، اس لیے کہ لوگوں کو صبح کی اذان کے طور پر جگاتا ہے۔ تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ برابر وقت پر صبح صادق پر مرغا بانگ دیتا اور لوگ یہی سمجھتے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے، وہ برابر فجر کے وقت پکارتا اور اس مرغے پر لعنت بھیجی گئی ہے جو آدھی رات میں پکارتا ہے، کہا گیا وہ شر ہے، وہ شیطانی ہے۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، مرغے نے بانگ دی تو جیسے ہی مرغا بانگ دیتا آپ اپنی کتاب بند کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہوتا جب آپ فجر کی ادائیگی کے لیے آتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات مرغے کی آواز سنی، اپنا مطالعہ بند کیا، اپنی کتاب بند کی اور نکل پڑے۔ مسجد آئے تو پتہ چلا ابھی فجر کا وقت ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے، کافی ٹائم کا مطلب آدھا گھنٹہ، آدھا سے پونا گھنٹہ ہوگا، اتنا وقت باقی تھا ابھی طلوع صبح صادق کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا، حالانکہ اگر کوئی وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ثواب ہی ہے، کیا خرابی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر جلال میں آئے کہ آ کر کے آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اس مرغے کو قتل کر دے، قاتل اللہ ھذا الدیک، اللہ اس مرغے کو قتل کر دے جس نے میرے مطالعے کے وقت کو برباد کیا، جو میری پڑھائی کا وقت تھا اس نے اس میں سے، اس کی آواز کی وجہ سے میں اٹھ گیا، میرا اتنا وقت اس نے خراب کیا۔ مرغا فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس کے بعد کبھی کسی کے لیے اس طرح کا جملہ نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ تمہاری زبان میں اثر رکھا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے میرے عزیزو کہ ان کا کتنا وقت گیا ہوگا، آدھا سے پونا گھنٹہ، جس کے لیے وہ اتنے جلال میں آئے کہ اس مرغے کو پھر کبھی دوبارہ پسند نہیں فرمایا اور وہ ختم بھی ہو گیا۔ یہاں تو پوری کی پوری راتیں ضائع ہو گئیں، برس کے برس ضائع کیے، مہینوں ضائع کیے اور کبھی اف تک نہیں۔ میرے عزیزو، تمہارے پاس جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اللہ کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر مقصد زندگی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان، کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے۔ جو محشر کا میدان ہوگا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری، پورا حساب دے دے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال، حالانکہ عمر میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی لیکن پھر خاص ایک سوال یہ کرے گا رب تعالی فی ان شبابہ، تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہاں کہاں گزاری۔ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا۔ وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، یہ چوتھا۔ اور وفیما، اور سوال ہوگا وفیما عمل من علم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ یہ 5 سوالات جب تک نہ کیے جائیں ہر انسان سے کوئی وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہی ہے۔ کیا ہمارے پاس ان 5 سوالات کے جوابات تیار ہیں؟